یاد رکھیں کہ یہ جو جادو اور اسی طرح کے ایسے الٹے عملیات جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو ظاہر ہے یہ تو بالکل جائز نہیں۔ اسی طریقے سے وہ عملیات کہ جن کے اندر حرام ناجائز چیزیں کی جاتی ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ شرعی طور پر تعویذات، دم، درود جو درست کلمات پر ہیں، درست کلمات، جن کلمات کے اندر کوئی کفر نہ ہو، جن کلمات میں کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو، جن کلمات میں کوئی ناجائز چیزیں نہ ہوں، تو وہ دم درود کرنا بالکل جائز ہے، اور یہ تو ثابت ہے۔ اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ نفع کے لیے ہوتا ہے، تو وہ دم کرنا بھی جائز اور دوسروں تک اس کا نفع پہنچانا یہ بھی جائز ہے۔ بخاری کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جگہ جماعت گئی اور انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، تو وہ علاقے والے مہمان نوازی کرنے سے انکاری ہوئے۔ پھر ان کے جو بڑے تھے سردار کو یہ تو اس کو کسی بچھو نے ڈنگ مار لیا، تو وہ ان کے پاس آئے، کوئی ہے تم میں سے ایسا کہ جو پڑھ کر کچھ کرے تو وہ ٹھیک ہو جائیں، تکلیف دور ہو جائے۔ اب وہ صحابی جو گئے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، ٹھیک ہو گئے۔ تو انہوں نے ان سے کچھ بکریاں حاصل کی، تو آپ علیہ السلام نے پھر انہیں یعنی جائز رکھا ان بکریوں کو۔ تو یعنی دم بھی باقاعدہ کرنا ثابت ہے، اور بلکہ وہ کلمات صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے وہ کہ بطور خاص جو کلمات حفاظت کے لیے ہمیں یاد کروائے گئے، تو ہمارے جو بچے چھوٹے ہوتے تھے جو نہیں پڑھ سکتے تھے تو ہم ان کو یعنی لکھ کر گویا کہ ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ تو جائز تعویذ جو قرآن، حدیث یا اچھے کلمات پر مشتمل ہو، اس میں کوئی کفر یا شرک یا ناجائز کلمات نہ ہوں، تو ان تعویذوں کو لٹکانا، لینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اور جو لوگوں کو پر جادو کرنے کے لیے گرے باندھنا، ایسے کوئی تعویذ کرنا اور لوگوں پر عملیات کرنا، انہیں نقصان پہنچانا، تو یہ ظاہر ہے یہ بالکل ایک ناجائز عمل ہے اور اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔